نرسری وغیرہ بنا لیں اتنا تک آپ اپنی ادھر بند کر دیں دروازہ بند کر دیں دروازہ سر بند آڈیو چیک کرائیں ادھر سے امین اس سے پہلے میں 2008 سے 2013 تک ممبر صوبائی اسمبلی رہا اور میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ بطور سیاسی مشیر ان کے کام کرتا رہا ان کی کابینہ میں. پھر 2013 سے 2018 دوسری دفعہ جب میں ممبر صوبائی اسمبلی منتخب ہوا تو میں پارلیمانی سیکرٹری رہا پنجاب میں میاں شہباز شریف صاحب کی حکومت میں. آج میں یہاں پہ جو آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں ایک ورکر کی آواز بن کے حاضر ہوا ہوں کیونکہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہماری جماعت میں ورکرز کے لیے کان اور دروازے بند کر دیے گئے ہیں کیونکہ قیادت کی کانوں اور آنکھوں پہ اس وقت مافیاز نے ایسا پردہ ڈال دیا ہے کہ شاید وہ آواز وہ پکار وہ چیخ جو ورکرز کی ہے وہ شاید قیادت کے کانوں تک نہیں پہنچ رہی ہے. ان کو وہ دکھ اور درد ورکرز کا نظر نہیں آ رہا کہ جو لیے اس میں کئی ہرڈلز آئے کئی رکاوٹیں آئیں. کبھی وہ عدلیہ بحالی کی صورت میں جب ججز کو پی سی او کے تحت عدالتوں سے باہر نکال دیا گیا اور گھسیٹا گیا تو یہی ورکرز تھے جو شاہراہ دستور پہ مارے کھا رہے تھے. یہی ورکرز تھے جو جب گورنر راج لگ گیا تو یہی ورکرز تھے جو لاہور مال روڈ پہ اسلام آباد ایکسپریس وے پہ مارے کھا رہے تھے میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف صاحب کے لیے. یہی ورکرز تھے کہ جو بیگم کلثوم نواز صاحبہ کی گاڑی کو پولیس کے درگاہ سے اور چنگل سے نکال کے لے گئے تھے. یہی ورکرز تھے کہ پچھلے 5 سال جب عمران خان کی حکومت میں نیب کی پیشیاں عدالتیں لگتی تھیں تو یہی ورکرز تھے جو باہر کھڑے ہو کے مارے کھاتے تھے دھوپ اور بارش میں کھڑے ہوتے تھے. یہی ورکرز تھے کہ جن کو ہتھکڑیاں لگ رہی تھیں. لیکن آج انتہائی دکھ اور درد کے ساتھ میں یہاں پہ بیٹھا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ عمر قید 25 سال ہوتی ہے. میں خود ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پہ 25 سال سے اس جماعت کے ساتھ بھاگ رہا ہوں. میرے ساتھ میرے بھائی انعام ظفر صاحب امیدوار حلقہ پی پی 18 بیٹھے ہیں. میرے ساتھ میرے حلقے کے مسلم لیگ نواز کے سیکرٹری جنرل بیٹھے ہوئے ہیں چیئرمین بھی ہیں مسلم لیگ فورم. میرے ساتھ مسلم لیگ لائرز فورم کے ارشد مجید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں وہ ساتھی ہیں کہ جو ہر وقت مارے کھانے کے لیے آگے تھے. انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم مشرف کی عامریت میں ہمیں کیا ہوگا. انہوں نے نہیں دیکھا کہ پرویز لائی کی حکومت میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا. انہوں نے نہیں دیکھا کہ عمران خان کی حکومت میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا. ہم نے ایک ہی نعرہ اٹھایا تھا ووٹ کو عزت دو, لیکن معذرت کے ساتھ بہت معذرت اور دکھ کے ساتھ آج لگ ایسے رہا ہے کہ ووٹ کی جگہ نوٹ نے لے لی ہے. آج ایسا لگ رہا ہے کہ مافیاز کا راج ہو گیا. اور بالخصوص راولپنڈی میں ہاؤسنگ سوسائٹیز نے ہماری جماعت کو قبضے میں لے لیا ہے. مافیاز نے ہماری جماعت کو قبضے میں لے لیا ہے. وہ ورکرز جنہوں نے پچھلے 5 سال مارے کھائی, جنہوں نے برے حالات میں پارٹی کا ٹکٹ لیا اور الیکشن لڑا کے اور ان کو سامنے نظر آ رہا تھا کیا ہونے جا رہا ہے, لیکن اس وقت بھی وہ میاں نواز شریف اور میاں نواز شریف کے نظریے کے ساتھ ڈٹے رہے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح. لیکن آج وہ مافیاز کہ جن کے اوپر 200-250 ایف آئی آرز پنڈی کے تھانوں میں درج ہیں, قبضوں کی, قتلوں کی اور دہشت گردی کی, آج ان لوگوں کو ٹکٹ دے دیے گئے ہیں. آج ان لوگوں کو ٹکٹ دے دیے گئے ہیں جو 2018 میں دوسرے امیدواران کے نہ صرف تجویز اور تائید کنندہ بنے بلکہ وہ ان پہ خود 7 اور 8 قتلوں کی ایف آئی آرز ہیں. آج
میرے حلقے میں اس شخص کو ٹکٹ دے دیا گیا کہ جو جب میاں نواز شریف صاحب خود حکومت میں تھے تو وہ ایم ایل اے تھا ہماری جماعت کا، اور ہماری جماعت کے ماتھے کا داغ بنا وہ، اور میاں نواز شریف صاحب نے خود اس شخص کو جماعت سے بھی الگ کیا اور عہدے سے بھی ہٹایا، کیونکہ وہ اپنی جگہ اپنے بھانجے کو بطور ایم ایل اے پیپر دلوا رہا تھا، اور اس کے اوپر ایف آئی آر درج ہے تھانہ سٹی میں جعلی پرچہ دلوانے کی۔ آج اس شخص کو اٹھا کے میرے حلقے پہ لے جایا گیا ہے صرف ضد اور اناج کی خاطر، صرف ضد اور اناج کی خاطر۔ میرے ساتھ ضد یہی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے خود کہا جب پنڈی ڈویژن کے انٹرویوز ہوئے، انعام ظفر صاحب اس انٹرویو میں بیٹھے ہوئے تھے کہ 190 ملین پاؤنڈ جو ہے اس کے اوپر آپ صاحب نے بولنا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ میں ہم نے عمران خان کو گرفتار کر لیا ہے، 190 ملین پاؤنڈ میں ہم نے عمران خان کو گرفتار کر لیا ہے، تو جس کا 190 ملین پاؤنڈ ہے کیا آپ اس کو نہیں پوچھیں گے کہ یہ 190 ملین پاؤنڈ تم نے یہاں سے بھیجا کیسے؟ اس کا نام لینے میں آپ کو سانپ کیوں سونگ جاتا ہے؟ آپ کیوں ڈرتے ہیں اتنے؟ آپ کیوں مافیاز کے ہاتھوں یرغمال ہوتے ہیں؟ آج اس مافیا نے اور اس کے پروردوں نے ہماری جماعت کے اوپر گرپ کر لیا ہے۔ جسٹس مظاہر نقوی نے استعفیٰ دیا ہے 2 دن پہلے، اور مظاہر نقوی نے جو استعفیٰ دیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ زاہد رفیق نامی شخص جو حبیب رفیق ڈیولپرز جو ہے وہ اس کا جو سی ای او ہے، کہ زاہد رفیق نامی شخص نے میرے بیٹوں کو پلاٹ دیے ہیں، مجھے نہیں معلوم، اور وہ مظاہر نقوی استعفیٰ دے گئے ہیں۔ آپ مظاہر نقوی کو تو ٹرکوں والی سرکار بھی کہتے ہیں، آپ مظاہر نقوی کے خلاف تو مظاہرے بھی کرتے ہیں، تو وہ جو مظاہر نقوی کو جس نے پلاٹ دیے تھے، آج اس کے ڈائریکٹر لینڈ کو جس کے اوپر 7 قتلوں کے ایف آئی آرز ہیں، آج اس زاہد رفیق کے کہنے پہ آپ نے پی 11 کا ٹکٹ دے دیا۔ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے جماعت میں۔ آج ہم اسی لیے یہاں پہ آئے ہیں کہ اپنی رودات، اپنا دکھ، اپنی تکلیف اپنی پارٹی کی عادت میاں نواز شریف صاحب کے کانوں تک پہنچا سکے۔ ہمارے پاس کوئی رستہ نہیں رہ گیا، کیونکہ میاں نواز شریف صاحب کے دل کو جو رستہ جاتا ہے اس پہ بھی پہرے دار بٹھا دیے گئے ہیں، جو ان کے کانوں کو رستہ جاتا ہے اس پہ بھی پہرے دار بٹھا دیے گئے ہیں، جو ان کو نظر آتا ہے اس کے سامنے بھی ایک سفید شیٹ لگا دی گئی ہے۔ کبھی وہ شیٹ راجہ سرفراز اکرم بن امام ہاؤس والا بن جاتا ہے اسحاق ڈار کی صورت میں، کبھی وہ شیٹ ڈان لیکس والے پرویز رشید کی صورت میں بن جاتا ہے، لیکن ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ورکر کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ ہم میاں نواز شریف صاحب سے، میاں شہباز شریف صاحب سے، مریم نواز شریف صاحبہ سے بستہ گزارش کرتے ہیں کہ خدارا اس جماعت کو ہم نے اپنا خون دیا ہے، اپنی جوانیاں دی ہیں، ہم نے مارے کھائی ہیں، ہم نے قربانیاں دی ہیں، خدارا میری شکل نہیں اچھی لگتی، نہ اچھی لگے کسی کو، لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں 25 سال میں نے اپنی جوانی کے آپ کو دے دیے ہیں۔ پورے پنجاب میں آپ جب لڑ رہے تھے عمران خان کے خلاف تو آپ کہتے تھے کہ پی ٹی آئی کے پاس یوتھ ہے، آج بھی میڈیا یہ کہتے ہیں کہ یوتھ پی ٹی آئی کے پاس ہے۔ میں اس وقت برے ترین حالات میں جب مجھے پنجاب کی ذمہ داری دی گئی بطور سیکرٹری جنرل یوتھ ونگ پنجاب اور پھر اس کے بعد بطور صدر یوتھ ونگ پنجاب، برے حالات میں باہر نکلا، اور میں الحمدللہ میں نے پنجاب کے 36 اضلاع میں یوتھ ونگ کی تنظیمیں بنائی، یوتھ ونگ کے لوگ کھڑے کیے۔ آج ہمارے پارٹی منشور میں ہے کہ 40% کوٹا یوتھ ونگ کو دیا جائے گا۔ کہاں گئی وہ یوتھ اور یوتھ ونگ کہ جب آپ نے یوتھ کے پنجاب کے صدر کو ٹکٹ نہیں دیا، جب آپ نے میرے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ بیرسٹر، اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے جو یوتھ اکٹھی کی وہ اس طرح کی یوتھ نہیں، وہ گلی محلے والی۔ ہمارے پاس 5 بیرسٹرز ہیں جو انگلینڈ سے باہر کر کے آئے ہیں یوتھ ونگ میں، ہمارے پاس کاروباری لوگ ہیں، ہمارا جو وائس پریزیڈنٹ ہے وہ گجرانوالہ چیمبر آف کامرس کا پریزیڈنٹ ہے۔ اسی طریقے سے ہمارا جو پنڈی ڈسٹرکٹ کا پریزیڈنٹ ہے یوتھ ونگ کا وہ خود بیرسٹر ہے، ہمارا جو میاں والی کا پریزیڈنٹ ہے وہ بیرسٹر ہے، ہمارا جو پریزیڈنٹ ہے خوشحال کا وہ خود وکیل ہے، ہمارا جو پنڈی ڈویژن کا جو ہے سیکرٹری جنرل وہ وکیل ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے
کہ ہم نے جو یوتھ بھی اکٹھی کر کے دی جماعت کو، کوئی ریڈیو سے یا اس طرح اکٹھی کر کے نہیں دی، ہم نے پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ان کو اکٹھے کر کے دیے جماعت کو، اور ایسے لوگ اکٹھے کر کے دیے، یوتھ اکٹھی کر کے دی، اور اس وقت اکٹھی کر کے دی کہ جب پی ڈی ایم بیک آؤٹ کر رہی تھی، جب بلاول بھٹو صاحب اور مولانا فضل الرحمان اور ہمارے درمیان بیک آؤٹ ہو رہا تھا، اس وقت لاہور اڈا پلاٹ رائڈن پہ ہم نے یوتھ کا کنونشن کروا کے یہ ثابت کیا کہ یوتھ مسلم لیگ نواز کے ساتھ ہے۔ آج میرے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ جو ہیں راولپنڈی کے بیرسٹر رقیب، ان سے ٹکٹ واپس لے لیا گیا، آئی پی پی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ، غلام سرور خان کو ٹکٹ دے دیا گیا اس کی جگہ۔ وہ غلام سرور خان جو ہماری جماعت کو اور ہماری قیادت کو گالیاں دیتا تھا، وہ غلام سرور خان جس نے پی آئی اے تباہ کر دی، وہ غلام سرور خان آج ہم نے آئی پی پی کا ٹکٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے اس کو دے دیا، اور جو ایک نوجوان برے حالات میں وہ مسلم لیگ نواز کا ٹکٹ لے کے لڑا، آج مسلم لیگ نواز کا ٹکٹ اس سے واپس لے لیا گیا، وہ یوتھ ونگ کا پریزیڈنٹ ہے ہمارا۔ اسی طریقے سے ہمارا جو اٹک کا یوتھ ونگ کا پریزیڈنٹ ہے، میں جماعت سے کہتا ہوں اب بالکل نہ دیں، مجھے نہ دیں، بیٹا اس سے احسان افضل میرا یوتھ کا وائس پریزیڈنٹ ہے، وہ ایم این اے، اور آپ لوگ دیکھتے رہے اس کو میڈیا پہ، اس سے ٹکٹ ایم این اے کا واپس لے لیا گیا ہے، اس کے والد ایم این اے، وہ خود ایم این اے، اور ایک انٹلیکچوئل جماعت کے جب یوتھ کے معاملات کرتے ہیں تو اس میں اس کی ایک بہت بڑی مشاورت ہوتی تھی۔ ہماری جو یوتھ میڈیا ٹیم پنجاب کی جو ہیڈ ہے شمائلہ رانا، بائی پروفیشن ایڈوکیٹ، ان سے اسپیشل سیٹ کا ٹکٹ واپس لے لیا گیا۔ اسپیشل سیٹ ایک یوتھ کو آپ نہیں دے رہے تو پھر ہم یوتھ کو کس طرح ریپرزینٹ کریں، ہم یوتھ کے لیے کس طرح بات کریں؟ مجھے بتائیں کہ ہم یوتھ، آپ جب کہتے ہیں یوتھ یوتھ یوتھ، تو پھر ہم یوتھ کو کس طرح آپ کے ساتھ انگیج کریں جب آپ کے آئین میں 40% کوٹا ہے یوتھ کا؟ آپ یوتھ کے پریزیڈنٹ کو ٹکٹ دینا پسند نہیں کرتے جو خود 2 دفعہ ایم پی اے رہ چکا ہے۔ آپ یوتھ کا سیکرٹری جنرل کو اپنا ٹکٹ دینا پسند نہیں کرتے، آپ یوتھ کے ڈسٹرکٹ اور ڈویژن پریزیڈنٹس کو ایک ٹکٹ دینا پسند نہیں کرتے، آپ یوتھ میڈیا ٹیم کی ہیڈ کو پنجاب کی کو ایک اسپیشل سیٹ دینا پسند نہیں کرتے۔ اسپیشل سیٹ آپ نہیں دے رہے۔ راولپنڈی سے وہ خاتون جو 4 دفعہ ایم پی اے بنی ہے، صرف ایک شخص کی وہ جی حضوری کرتی ہے، وہ پنڈی کی سیاست کو اس نے تباہ کر دیا، حنیف عباسی نے اس نے تباہ کر کے رکھ دیا پنڈی کی سیاست کو۔ وہ صرف یہ پردھان بننا چاہتا ہے، وہ پنڈی کی سیاست کا پردھان بن گیا اس وقت، مافیا اس کو ساتھ ملا لیا ہے، وہ دوائیوں کا مافیا ہو، وہ لینڈ مافیا ہو، وہ ایفیڈرین مافیا ہو، جہاں مرضی مافیا ہوتے نام لا دو، وہ بس مافیا اس کو لے کے چل رہا ہے اور جماعت کی وہ تباہی کر رہا ہے، ورکرز کی وہ تباہی کر رہا ہے۔ حلقوں کو انہوں نے اپنا ڈرائنگ روم سمجھ لیا ہے۔ ایک دن حنیف عباسی کہتا ہے میں ادھر سے الیکشن لڑوں گا، اور جو این ایس کامن کا کینڈیڈیٹ ہے بیرسٹر وہ کہتا ہے میں ادھر سے الیکشن لڑوں گا۔ اگلے دن وہ کہتے ہیں مجھے یہ دکان پسند نہیں آئی ہے، مجھے یہ دکان پسند آ گئی ہے، وٹا سٹا کر لیتے ہیں۔ عباسی صاحب یہاں سے اٹھتے ہیں یہاں چلے جاتے ہیں، یہ یہاں سے اٹھتے ہیں یہاں چلے جاتے ہیں، نہ حلقے کے لوگوں کو پوچھتے ہیں، نہ ورکرز کو پوچھتے ہیں، نہ حلقے کے ایم پی اے ٹکٹ ہولڈرز کو پوچھتے ہیں۔ تو میری گزارش یہ ہے پارٹی سے کہ خدارا جماعت کو بچا لیں، خدارا جماعت کو بچا لیں۔ ہمیں دکھ ہو رہا ہے، ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، ہم کرب میں ہیں، ہم درد میں ہیں، ورکر کرب میں ہے، ورکر درد میں ہے۔ میاں صاحب ورکر کی آواز سنیں، مریم بی بی ورکر کی آواز سنیں، اس ورکر کی آواز سنیں جو آپ کے ساتھ 36 ضلعوں میں مارے کھاتا رہا، جو آپ کے ساتھ نہر کے باہر جب شیڈنگ ہوئی تھی تو آپ کی گاڑیوں کے آگے کھڑے ہوتے تھے، ان کی آواز سن لیں۔ اس جماعت کو ہاؤسنگ سوسائٹی نہ بننے دے جس کے فیصلے ایک ڈائریکٹر لینڈ اپنی مرضی سے کر دیتا ہے، جس وقت اس کا دل کرتا ہے کسی کا پلاٹ کینسل کر دیتا ہے، جس وقت اس کا دل کرتا ہے کسی کو پلاٹ کی قسطیں معاف کر دیتا ہے۔ مسلم لیگ نواز کو ایک ڈیموکریٹک سیاسی جماعت رہنے دیں، یہ ایک ڈیموکریٹک سیاسی جماعت ہے، اس کے ورکرز نے مارے کھائی ہیں، پچھلے 25 سال سے ہم لوگ مارے کھا رہے ہیں۔ خدارا اس جماعت کو بچا لیں اور دیکھ لیں کہ کون لوگ ہیں میاں صاحب، وہ کون لوگ ہیں جو ووٹ کی جگہ نوٹ کو عزت دے رہے ہیں۔ میری پھر التماس ہے، ہمارا نعرہ ہے ووٹ کو عزت دو، خدارا
वोट को इज्जत दें, नोट को इज्जत ना दें, नहीं तो जमात तबाह हो जाएगी। आप मलिक रियाज की बात कर रहे हैं। मैं तो मलिक रियाज की खुल के बात करता हूँ, सारे बात उस वक्त भी करता था, आज भी करता हूँ। जो तनवीर साहब के उसके साथ वेस्टर्न इंटरेस्ट है मलिक रियाज के साथ, और आज मैंने गुजारिश की कि एक बहुत बड़ा हाथ जो तनवीर और हदीफ अब्बासी का मेरे टिकट रोकने में है, उसकी वजह ये है कि वो मैंने गुजारिश की कि मुझे सजा मिल रही है 190 मिलियन पाउंड के खिलाफ बोलने की। तो मैं तो यही कहता हूँ ना भाई कि 190 मिलियन पाउंड जिस शख्स का है, आप उसको क्यों नहीं पकड़ते, उसको कानून के दायरे में क्यों नहीं लाते? 4 दिन पहले उसके अकाउंट्स सीज करने के ऑर्डर आ गए हैं, उसकी प्रॉपर्टी सीज करने के ऑर्डर्स आ गए हैं, और बहुत कुछ हुआ है। तो मुझे ये बताए कि वो जिसका 190 मिलियन पाउंड है, जिसके आपके वीजे भी बरतानिया ने कैंसिल कर दिए, सारा कुछ किया, उसके ऊपर क्यों नहीं बोलते? अब आप इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे अगर आपको टिकट आपके जो देखिए जी, आज रात तक हमारे पास वक्त है, आज रात तक हमारे पास वक्त है, क्योंकि कल पार्टी टिकट जाने हैं और निशानों के लिए जाना है। तो हम यही इल्तमास करते हैं जमात से कि ये चंद घंटे अहम है।